3 مہینے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز یہ نہیں ہونے وقت پہ. پنجاب اسمبلی توڑنے کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ تو ماسٹر مائنڈ تھا یا ماسٹر پلان تھا عمران خان کا. قبر ایک ہے، لاشیں دو ہیں. اس قبر میں کس کی لاش نے جانا؟ کیا چیف جسٹس کے لیے آنے والے دن آسان ہے؟ تو میرے خیال میں بہت مشکل. تحریک انصاف والوں کو تو امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بزدل نکلے گا یہ اتنی جلدی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج پیر کا دن ہے، 10 تاریخ ہے، اپریل کا مہینہ ہے. بڑی گرما گرما خبریں آ رہی ہیں اور سارے مجھ سے پوچھ رہے تھے، کئی دن سے پوچھ رہے ہیں کہ جی الیکشن 14 مئی کو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، 3 مہینے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشنز یہ نہیں ہونے وقت پہ. پھر لوگوں نے مجھے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے تو ڈیٹ دے دی ہے تو اب تو ہوگا. تو میں نے کہا ابھی بھی نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ نے ڈیٹ دے دی ہے لیکن وہ بذات خود طریقہ کار سپریم کورٹ کا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ڈیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن دے سکتا ہے اور وہ الیکشن کمیشن کو اوور رول نہیں کر سکتے. وہ ایک خود مختار ادارہ ہے. لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ نے نہ صرف تاریخ دی بلکہ پورا ایک شیڈیول دے دیا کہ اس تاریخ کو کاغذات جمع ہوں گے، اس تاریخ کو یہ ہوگا، اس تاریخ کو فنڈ جاری ہوں گے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو وہ الیکشن کمیشن کو تو بالکل ہی ریڈنڈنٹ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے وہاں پہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو آپ ایسا کریں، میرے سے نہ بات کریں، آپ کسی بااثر آدمی سے پوچھیں جس کے ذہن آپ کے خیال میں اس کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، وہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہو، وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، وہ کوئی بھی ہو. آپ پوچھیں اس سے ذرا اور آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوتے. اب یہ سیکنڈری باتیں ہیں، یہ ثانوی باتیں ہیں کہ کیا پھر چیف جسٹس بیٹھیں گے اور پھر وہ وزیر اعظم کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیں گے، چیف الیکشن کمیشن کو کنٹیمپٹ کا نوٹس دیں گے، یا پوری پارلیمنٹ کو نوٹس دیں گے، یا پارلیمنٹ جو ہے وہ پابند کر دے گی سپریم کورٹ کو کہ وہ ان کے احکامات مانے اور پارلیمنٹ ہی سپریم ہے. یہ ثانوی باتیں ہیں، یہ سیکنڈری باتیں. ایک دو میں ان میں سے ایڈریس کر دیتا ہوں آپ کو بہرحال. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس کہ 14 مئی کو نہ الیکشن ہونے، نہ مجھے ان کے آثار نظر آ رہے ہیں، خاص طور پنجاب میں. اب اگر کہیں اور کا کچھ ہے تو اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت نہیں ہو رہے. اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ میں جائے گا مسئلہ اور وہ چلا گیا. لیکن اب پہلے وفاقی کابینہ ملی. وفاقی کابینہ نے کیا کیا کہ اس کے اوپر انہوں نے طے کیا کہ جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے اور ہم اس ڈیٹ پہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے، تو آپ یہ مسئلہ پارلیمنٹ لے جائیں، کیونکہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے پاکستان کا مقننہ. تو وہ ایز پریڈکٹڈ آج وہ پارلیمنٹ میں لے گئے. اچھا، پارلیمنٹ نے آج بجٹ تو کچھ نہیں دیا. اسحاق ڈار صاحب نے جب وہ وہاں پہ پیش کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آج 10 تاریخ کٹ آف ڈیٹ ہے سپریم کورٹ کے کہنے کے مطابق، اور پارلیمنٹ نے کوئی بجٹ آگے سینکشن نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک ریزولوشن دے دی. اور وہ ریزولوشن یہ ہے کہ جناب تمام صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی تاریخ پہ ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا وہ خواب جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کسی سے وہ پنجاب جیت لیں دوبارہ اور پھر اس میں انٹرم گورنمنٹ نہیں آئے گی اور انہی کی حکومت رہے گی اور وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن. ایکچولی اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ پنجاب اسمبلی توڑنے کی وجہ کیا تھی. کیونکہ اگر عمران خان پنجاب اسمبلی نہ توڑتے تو اس میں کیا ہونا تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا تھا اور نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیوں کے الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن میں ہونے تھے. تو اس میں عمران خان کو ڈر تھا کہ ان کے ساتھ کچھ حلقوں میں ہینڈ ہی نہ ہو جائے تو اور وہ ایک میک اور بریک ہو جائے گا. 10 15 20 حلقے جو ہیں اگر وہاں پہ کوئی ہینڈ ہو جاتا ہے تو انہوں نے اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. جب اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا. اور جو ان کے ماہرین نے کہا تھا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اتنی دن سے زیادہ چل نہیں سکتا اور یہ صوبائی الیکشنز کرانے پڑیں گے آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق. اب جب صوبائی الیکشنز ہو جائیں گے تو دوبارہ سے صوبائی الیکشنز نہیں ہو سکتے 2 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد. فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن جب بھی ہوں تو اس میں حکومت تو آپ کی ہوگی، پولیس آپ کی ہے، انتظامیہ آپ کی ہے، تو سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. آپ دھاندلی کریں، آپ جو مرضی کریں اور آپ نیشنل اسمبلی کو اس طرح سویپ کر کے لے جائیں. تو عمران خان کا یہ ماسٹر پلان تھا کہ کے پی کے اور پنجاب میں دونوں جگہ اس کی حکومتیں چل رہی ہوں اور دونوں جگہ جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوگا وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا حال ہونا. تو یہ تو ماسٹر مائنڈ تھا یا ماسٹر پلان تھا عمران خان کا پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے لیے. اب آج جب پارلیمنٹ نے کہہ دیا کہ جی تمام صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ ہوں گے، اب اس میں سپریم کورٹ کیا کہے گا؟ کیا سپریم کورٹ اس کو فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو بنا کر اڑا کے پھینک دے گا، یا سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی اتھارٹی ہے اس کو تسلیم کر لے گا؟
تو اس وقت جو سپریم کورٹ کا موڈ چل رہا ہے وہ تو کمپلیٹ ڈیفائنس کا موڈ چل رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اتنی آرام سے اس کو مانے گا. تو کل، آج تو نہیں لیکن کل، آج کیونکہ اینڈ آف ڈے سپریم کورٹ کو دینا پڑے گا لیگلی کہ جی 10 تاریخ ہم نے دی ہے تو 10 تاریخ 5 بجے تک 10 بجے تک کب تک بجٹ دے سکتے ہیں. تو نہیں دیتے تو پھر اگلے دن یا اس سے اگلے دن ری ایکشن ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں، یا کوئی پٹیشن جا سکتی ہے، یا کوئی کمپلینٹ جا سکتی ہے، یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کوئی درخواست جا سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کل چلی جائے تو یا پرسوں چلی جائے، تو اگلے 1-2 دن میں 3 دن میں یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہوگا کہ اس ملک میں پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے. تو سارے اب بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں. اب بال جو ہے پارلیمنٹ نے اور کابینہ نے اٹھا کر سپریم کورٹ کے کورٹ میں پھینک دی ہے. الیکشن کمیشن کا اس میں کوئی نہیں. الیکشن کمیشن نے تو سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ڈیٹ دے دی تھی اور اس نے کہہ دیا تھا کہ جی 12 مئی کو الیکشنز ہونے. اللہ خیر صلی اللہ. اب اس کو فنڈز ملیں گے، اس کو سیکورٹی ملے گی تو وہ آگے سب کچھ کروا دے گا جو انہوں نے کروانا ہے. لیکن اب جب ان کو وہی 2 چیزیں نہیں ملیں گی تو الیکشنز کہاں، الیکشن کیسے، الیکشن کون سے، یہ تو نہیں ہوتا. تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ الیکشن کمیشن پہ کنٹیمپٹ لگے گی تو وہ تو نہیں لگے گی، کیونکہ انہوں نے تو پورا کر دیا. اب شہباز شریف پہ لگاتے ہیں تو شہباز شریف کہیں گے میں تو کابینہ میں رکھا تھا، کیونکہ میرے اوپر سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ وزیر اعظم کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، پوری کابینہ کا فیصلہ ہوگا. اب کابینہ نے کہہ دیا کہ جی ہم تو پارلیمنٹ سے ہیں اور پارلیمنٹ کے ہم رسپانسبل ہیں، تو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. تو پارلیمنٹ چلا گیا مسئلہ. اب پارلیمنٹ یہ کہے گی کہ ہم سپریم ہیں، آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو قانون بنا کے قانون سازی کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ قانون کیا ہے آج سے. تو اب یہ ایک آئینی قانونی گنجل بن چکا ہے، اور یہ اتنا پیچیدہ گنجل بن چکا ہے کہ اپنی انا پہ کھڑے رہنے سے تو اس کا مسئلہ حل نہیں ہونا. ہاں اگر ہم انا کے گھوڑے سے نیچے آئیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کرنا. جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے، اس ہفتے کے جو بینچز بنے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. اس میں تمام وہ ججز جن کے متعلق ہم نے سمجھا تھا یا کہا تھا لوگوں نے کہ یہ چیف جسٹس کے خلاف ہیں یا ان کا اپنا الگ گروپ ہے، تو مختلف بینچز میں وہ چیف جسٹس یا چیف جسٹس کے وہ 3-4 فیوریٹ ججز جو ہیں ان کے ساتھ مختلف بینچز میں وہ شریک ہے. لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے یہاں پہ کہ ایک اور درخواست آ گئی جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف، کچھ چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانے کے لیے. اب 6 درخواستیں ہو گئی ہیں ان کے خلاف، اور لیکن ابھی تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ معاملہ نہیں کیا. تو اب چیف جسٹس وہاں پہ جاتے ہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کیسز کو فارورڈ کرتے ہیں نہیں کرتے، ابھی تک کے حالات جو ہیں وہ نہیں کر رہے. لیکن فل کورٹ میں نہ جا کر چیف جسٹس نے اپنے لیے ایک پنڈورا باکس تو کھول دیا کہ ان کا نام کرٹیسائز ہو رہا ہے. اب اسلام آباد بڑا گرم ہے. اسلام آباد یہ کہہ رہا ہے کہ جی قبر ایک ہے، لاشیں 2 ہیں، اس قبر میں کس کی لاش نے جانا. اب یہ دیکھنا، اب یہ کون 2 لوگ ہیں یہ تو آپ گیس کریں. میں اب اتنا بھی بیوقوف نہیں کہ میں اور چوچا نہیں ہوں کہ میں دونوں نام جو ہے وہ لے کر میں آرام سے چلا جاؤں گا افطاری پہ. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیف جسٹس کے لیے آنے والے دن آسان ہے؟ تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے. کیا شہباز شریف کے لیے آنے والے دن آسان ہے؟ تو میرے خیال میں بہت مشکل ہے. آسانی کوئی نہیں، لیکن جو جسے کہتے ہیں نا the one who blinks first، اب دیکھنا وہ ہے کہ پہلے کون آنکھیں چپکتا ہے، کیونکہ وہیں پہ اب یہ سارا مسئلہ ہونا ہے. سارا مسئلہ یہاں پہ آ کے سینگ پھنس گئے ہیں. مسئلہ کیا پھنسنا، سینگ پھنس گئے ہیں، سینگ اڑ گئے ہیں اور کوئی بھی بیک آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا. تو اب یہ بڑی ایک سیریس سچویشن ہو گئی ہے. اب لیکن سپریم کورٹ میں آج ایک اور اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اور وہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک درخواست آئی تھی، چیف جسٹس ابھی اس کو سن رہے ہیں. اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اٹارنی جنرل جو ہے ابھی اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہے. حکومت نے اس کو وڈرا کر لیا. اب اس میں جو کمپلیننٹ تھا وہ تو گورنمنٹ تھی، اور وہ عمران خان اور عمران خان کی جو ٹیم ہے اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ فائل کیا تھا، اور بڑی ہیئرنگ بھی ہوئی تھی، سب کچھ ہوا تھا. FBI کو بھی انسٹرکشن ملی، فلاں کو بھی انسٹرکشن ملی، یہ وہ، کافی انہوں نے رگڑا بھی مارا اپنے فیلو جج کو اور ان کی فیملی کو بھی. لیکن آج جب سپریم کورٹ کا موڈ یہ لگ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو دوبارہ کھول لیں، وہ کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے، یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دے گا. اگر یہ کھولتے ہیں تو اس کی خاص وجہ، وہ وجہ میں آپ کو بتا دوں. وہ وجہ یہ ہے کہ فرض کریں پریشر لے کے، کیونکہ اس وقت بہت پریشر ہے چیف جسٹس کے اوپر کہ جی آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنسز بھیجیں اور یہ وہاں پہ فیصلے ہوں. تو اگر
जस्टिस काजी फाइज साहब के ऊपर रेफरेंस खुला हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि एथिकली या मॉरली, मुझे अब लीगल का नहीं पता, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयर नहीं हो सकते, हेड नहीं हो सकते एज प्यूनी जज, क्योंकि वो कहेंगे कि जी इनके तो अपने ऊपर रेफरेंस है, तो ये कैसे उसके ऊपर बैठे, तो कोई और उनके बाद के जो नंबर है वो उसका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चेयर करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इसके बैकग्राउंड में सारों की अपनी अपनी फील्ड प्लेसिंग है कि आप जब फील्ड प्लेसिंग करते हैं क्रिकेट के मैदान में कि अच्छा अब मैं इसको एक शॉर्ट बॉल दूंगा और ये हुक शॉट मारेगा, तो कैच आपको ये पता है या स्क्वायर लग जाएगा या मिड विकेट जाएगा या डीप फाइन लग जाएगा। तो उन 3 जगहों पे 4 जगहों पे आप फील्ड को प्लेस करते हैं कि यार ये कैच पकड़ने के लिए अब तैयार रहना, अब हम शॉर्ट बॉल कराने लगे हैं। तो अब ये सारे अभी अपनी फील्ड प्लेसिंग कर रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन जिसके ऊपर फील्ड प्लेसिंग जो फील्ड प्लेस कर रहा था इमरान खान के लिए, वो एक्सपोज हो गया अली अमीन गंडापुर। अब अली अमीन गंडापुर से मंसूब जितनी बातें सामने आ रही हैं वो तो किसी को उम्मीद नहीं थी, खासतौर तहरीक इंसाफ वालों को तो उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बुज़दिल निकलेगा, ये इतनी जल्दी बोल पड़ेगा। और जावेद चौधरी तो ये कहते हैं कि जी वो उसी तरह रोना रो रहा है जिस तरह शहबाज गिल रोना रो रहे थे। अब उनको इस्लामाबाद पुलिस ले गई है, अब देखते हैं कि उनके आगे वो क्या रोना डालते हैं। लेकिन पीटीआई के अपने हलके जो हैं वहाँ पे सांप सूंघ आ गए कि यार ये क्या हो गया, ये तो इसको तो हम टार्जन समझते थे, इसको हम गुरिल्ला समझते थे, इतना दलेर समझते थे, बहादुर समझते थे, इतनी जल्दी ये कैसे बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल बोलते हैं लोग, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, और जितने ज़्यादा टार्जन होते हैं ज़रा उतनी जल्दी बोलते हैं। तो एनीवे अभी बड़ी डिटेल्स आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आ रही हैं और कुछ पार्लियामेंट के अंदर से भी आ रही हैं, तो मैं अगले व्लॉग में आपको दूंगा। आप इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स जो हैं वक्त पे मिलें। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ये घंटी वाला निशान जो है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको खुद ब खुद इंटीमेट होती रहेंगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।